بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا ایسا ہے کہ گویا کہ اپنے آپ کو مختلف قسم کی وباؤں سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے، مختلف قسم کی مصیبتوں سے بچانا اور دور کرنا۔ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے وہ فقط حدیث میں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یعنی کہ میں خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور فقط میں ہی اور میرے فرشتے ہی درود نہ بھیجیں بلکہ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے دل نبی علیہ السلام کی محبت سے مزین ہو چکے ہیں اور روشن ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر شب و روز درود بھیجیں۔ جب ہم نبی علیہ السلام پر شب و روز درود بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ قیامت کے روز نبی علیہ السلام ہمیں اپنے سینے سے ضرور لگائیں گے اور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہم حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں ان کا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو ہی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر جو درود شریف کی فضیلت ہے، مختلف قسم کی کتب میں مختلف قسم کے صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے نقل کیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اس طرح ہے وہ نبی علیہ السلام تاکید بھی فرماتے تھے اور صحابہ کرام اس کو بڑی فضیلت کے ساتھ اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ درود بھیجتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ لاکھوں ہزاروں فرزندان نبوت جب جاتے ہیں یہاں سے حج کے لیے تو فریضہ حج کو ادا کر کے وہاں سے پھر وہ جب مدینہ منورہ کا رخت سفر بالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جب نبی علیہ السلام کے روضے کے گرد پیار اور محبت میں مگن ہو کر اپنے دلوں کو نبی علیہ السلام کی محبت سے مزین کر کے اور نبی علیہ السلام کا عشق اپنے سینوں میں سمو کر جب وہ وہاں پر نبی علیہ السلام پر درود کا ایک منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ جو منظر ہوتا ہے تو وہ دید کن ہوتا ہے، اور جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ لوگ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یقیناً کسی سے جب محبت کی جاتی ہے تو اس کا یہی انداز ہوتا ہے کہ محبت کا جس سے آدمی دعویٰ کرے اس کی ہر ادا آدمی کو محبوب ہو۔ جب ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا محبوب ہوگی تو یقیناً ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی، اور قیامت کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے ہم بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوں گے، اور نبی علیہ السلام پھر ہمیں اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اپنے حوض کوثر سے ہمیں حوض کوثر کا جام ہمیں دیا جائے گا، ہم پئیں گے اور وہاں سے پھر بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پکی سچی محبت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کو، ہم اپنی عبادات کو، ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین کے لیے صرف کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد بھی، نصرت بھی ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ رب العزت کی رضا بھی ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام سے پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔